نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ العظیم. وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں کہ اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے. کہاں ہیں سید الکونین کی امت کے دیوانے، کہاں ہیں سید الکونین کی امت کے دیوانے، کہنا منہ سے نبی کے پاسبانوں کی ضرورت ہے. محترم اساتذہ کرام اور گلشن انور کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم. آج میں آپ حضرات کے خیالات کو، فکر کو، سوچ کو، ذہن کو 15 صدیاں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. آئیے تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا تھا. معزز سامعین، ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام تھی، شراب نوشی اور زنا کاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی. میرے اللہ کو اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کا مقدس ترین انسان، تاجدار ختم نبوت، آقا دو جہاں، سید الساجدین، سید العارفین، رہبر السالکین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے معلم اور داعی بنا کر مبعوث فرمایا. ارباب علم و دانش، پیغمبر انقلاب کی آمد نے کائنات میں انقلاب برپا کر دیا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل چکر لگاتا ہے، جہاں عدل ہوتا ہے وہاں ناانصافیاں کرنے والوں کو درد محسوس ہوتا ہے. پیائی ہی اسی طرح میرے آقا کو صاف دیکھ کر، روز بروز اسلام کی ترقی دیکھ کر حاسدین جلنے لگے، نبی پاک کو گالیاں دینے لگے، صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، حتیٰ کہ میرے نبی کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، شان رسالت پر گستاخیاں کرنے لگے. میرے آقا کے مسلمانوں، میرے نبی کے صحابہ اگرچہ نہتے تھے، اگرچہ کمزور تھے، اگرچہ مال و اسباب سے محروم تھے، لیکن ان کا دل نبی کی محبت سے سرشار تھا. ان کے لیے نبی کی عظمت میں گردن کٹوانا، اولاد کو یتیم کروانا، بیویوں کو بیوہ کرانا آسان تھا، لیکن نبی کی عزت اور ناموس پر حرف آنا گوارا نہ تھا. میرے آقا کے دیوانوں، ہر معاشرے اور ہر دور میں ایسے ناسور پیدا ہوتے رہے. انہوں نے شان رسالت پر کیچڑ اچھالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کے قانون پہ کہ فرعون کے لیے موسیٰ. اسی طرح اگر میرے آقا کی شان میں ابو رافع نے گستاخی کی ہے تو عبداللہ بن عتیق میدان میں آئے ہیں اور ابو رافع کو جہنم واصل کیا ہے. اگر میرے آقا کی شان میں کعب بن اشرف نے گستاخی کی ہے تو حضرت محمد بن مسلمہ میدان میں آئے ہیں اور کعب بن اشرف کو جہنم واصل کیا ہے. اگر میرے آقا کے ختم نبوت پر مسلمہ کذاب نے حملہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق میدان میں آئے ہیں اور 27,000 مسلمانوں کو جہنم واصل کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے. اگر میرے آقا کے ناموس رسالت پر راجپال نے گستاخی کی ہے تو غازی علم الدین شہید میدان میں آئے ہیں اور راجپال کو جہنم حاصل کیا ہے. فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما علینا الا